کوئی کام دفتروں کے اندر بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بہتر ہو، ہمارا وطن خوشحال ہو اور ہمارے عالم اسلام کی بھلائی اور خوشحالی کا سامان ہو۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوتا ہے جو رب اشعث مغبر، کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، جسم مٹی آلود ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، یا رب ایسا کر دے، یا رب ایسا کر دے، یا رب ایسا کر دے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ مأکلہ حرام وملبسہ حرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام، جو پہن رہا ہے کپڑے وہ بھی حرام، ایسے میں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ جو ہماری بہت عاجزی اور اضطرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگتے ہیں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، رمضان میں سب دعائیں میں لگے ہوئے ہیں، شب قدر آ رہی ہے اس میں دعائیں کر رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے اس میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حال بہتر کر دیجئے، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما دیجئے، عالم اسلام کی بہتری کا سامان فرما دیجئے۔ سب ہوا میں جا رہی ہیں دعائیں، کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ جب کھانا حرام کا کھا رہے ہیں، رشوتیں کا بازار گرم ہے، سود کا بازار گرم ہے، جوئے کا بازار گرم ہے، دھوکہ فریب ہو رہا ہے، پھر بھی دعائیں قبول ہوں گی تمہاری کہ تمہارے حالات بہتر کر دیے جائیں؟ یہی سوال ہونا ہے قیامت کے دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تھا، حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا؟ جواب کیا، اس وقت کیا جواب دو گے کہ میں نے تو فلاں سے رشوت لی تھی اور رشوتوں سے میں نے اپنے گھر تعمیر کیے تھے، اپنی کاریں خریدی تھی، اپنے مال و دولت میں اضافہ کیا تھا؟ تو تمہیں مال کے اندر دو جواب دینے ہوں گے، ایک ہے کہ کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا۔ اگر ملازم بھی کہیں ملازمت بھی کر رہے ہو تو اس کے اندر بھی اگر تم نے اپنے کام میں کوتاہی کی تو اس وقت اس حد تک تمہاری تنخواہ حرام ہوگی۔ چھٹی لینی یا جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل کر دیا تو گناہ در گناہ، جھوٹ، دھوکہ، رشوت، کیونکہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں ملتا ہے، وہ بھی کوئی رشوت دے کے ملا کرتا ہے، رشوت کا گناہ الگ اور جھوٹ بولنے کا گناہ الگ، اور جو چھٹی لی ہے اس چھٹی کی تنخواہ حرام جو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کی ہے وہ حرام۔ تو اس کی صورت میں یہ تمہاری ملازمت بھی، آج کل جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں ان کو ایک حدیث تو بہت یاد ہوتی ہے کہ بھائی مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ تو خوب یاد ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، یہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مزدور کا پسینہ بھی نکلا کہ نہیں، اس نے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی ویسی کی یا نہیں کی، جو کام جس طرح انجام دینا چاہیے تھا وہ انجام دیا کہ نہیں۔ تو ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میرے جو ذرائع آمدنی ہیں وہ کس حد تک حلال ہیں، کس حد تک شریعت کے مطابق ہے۔ یہ جو کام کا وقت ہے جو تم نے بیچا ہے، جس کی اجرت لے رہے ہو، اس کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس کام کے وقت میں جو کہ تمہیں کام کرنا ہے، اس کام کے وقت میں تمہارے لیے جو نفلی عبادت بھی حرام ہے۔ کام سر پہ پڑا ہے، آپ نفلیں پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ کام پورا کرنا تمہارے ذمہ فرض عین ہے، اور یہ تلاوت اور نفلی نماز یہ نفل ہے، اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے نفلی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، لیکن وقت پورا نہیں دیا تھا تو اس کا سوال ہوگا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا مال۔
یہ سوال ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے باخبر ہمیں کر رہے ہیں کہ خدا کے بندو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ تم اتنے سال جیو گے؟ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اور آج تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ کھڑے کھڑے انسان جو رخصت ہو جاتا ہے. تو اس جو زندگی دی ہے اللہ نے اس کی قدر کرو اور اس میں اپنے آپ سے خود پوچھو کہ میں جو کما رہا ہوں وہ کس حد تک حلال ہے، جائز ہے. دوسرا سوال مال کے بارے میں، اَیْنَ أَنْفَقَهُ، کہاں خرچ کیا؟ یہ شریعت اس کو بھی بتاتی ہے تمہیں کہ کہاں خرچ کرو. جو تم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے خرچ کر رہے ہو وہ بھی عبادت.